اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اب مدینہ میں اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو تم ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ تم ان کو، ٹھیک ہے، جہاں بھی تم کافروں کو پاؤ تو تم ان کو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، ٹھیک ہے، اخرجو نکالا تھا انہوں نے، کم تم سب کو۔ تو اچھا، اب اس میں چلے آگے، جب وہ آئے کا لفظ میں آپ کو ایک کمپیریزن بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو تم قتل کرو، اور جہاں بھی تم پاؤ تو ان کو تم مطلب پکڑو، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ تو ابھی یہ مدینہ میں حکم آ گیا، لیکن ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی بدر وغیرہ سب ابھی ہونی ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، اور یہ سب ابھی بعد میں ہوئیں گی، لیکن حکم آ چکا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو سریے تھے نا، سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو نا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، تو کچھ جو تھے وہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے، کچھ اور بھی جو نا ان کے کانفلکٹس پہلے ہو چکے تھے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ اور پھر جو تھا بدر جو تھا وہ پہلا بڑا جو تھا وہ معرکہ ہوا تھا، بڑا غزوہ ہوا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ سے انہوں نے نکالا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو گے، جو مسلمان نہیں ہوگا وہ مکہ سے نکل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں والفتنۃ، اور جو فتنہ ہے، جو یعنی کہ فتنہ کیا ہے، جو انہوں نے آپ کی زندگی مشکل بنا دی ہوئی تھی، جو آپ کی زندگی وہاں پہ رہنا جو ہے دوبھر کر دیا ہوا تھا، وہ ساری چیز جو ہے وہ اشد، زیادہ شدید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کمپیریٹیو وہ کرتے ہیں، زیادہ شدید، ایک تو شدید ہوتا ہے نا، تو زیادہ شدید ہے۔ فتنہ جو ہے کمپیریزن میں وہ زیادہ شدید ہے، کس سے؟ من القتل، قتل سے۔ تو اب اگر قتل کا حکم آ گیا تو وہ بہتر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، فتنے میں ڈال دیا تھا ان کافروں نے مسلمانوں کو۔ ولا، اور نہیں، تقاتلوہم تم قتل کرو ان کو، ٹھیک ہے، ہم کی ضمیر غائب کے لیے ہوتی ہے، ادھر کم اور ہم آتا جا رہے ہیں، تو آپ اس کا بھی کمپیریزن کیجئے گا۔ کم سامنے والوں کو کہتے ہیں، جیسے السلام علیکم، اور ہم غائب کے لیے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علیہ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ان تک پہنچا دے، فرشتے ان تک پہنچا دے۔ تو کم سامنے والا ہوتا ہے، اور ہم جو ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے، تو یہ آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ اچھا جی، ایک اور بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر کاف کے اوپر کھڑی مد آ جائے، یا پھر یہ کہ وہ جو ہے بیچ میں کاف کے بعد الف آ جائے، تو وہ جنگ کرنا ہوتا ہے۔ اگر بیچ میں نہیں آتا، صرف قتل آتا ہے، تو وہ قتل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ نوٹ کیجئے گا، یہ سب آتا جائے گا، قتل اور تقاتلو، قاتلو جو ہے وہ جنگ کرنا ہوتا ہے، اور قتل جو ہے وہ قتل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، ایک الف سے جو ہے وہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مد کو کھینچنا، اس کو پرولونگ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ تم جنگ کرو ان سے، ٹھیک ہے، تم ہم ان سے، عند المسجد الحرام، نیئر مسجد حرام۔ اندہ جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے، لیکن یہ حرف جیسے مکان، ظرف مکان ہوتا ہے، تو کبھی ظرف ایک چیز ایک اور ہوتی ہے جو مکان اور ٹائم کو شو کرتی ہے، تو اس کے بعد بھی جو ہوتا ہے وہ ناؤن جو ہے وہ زیر لے لیتا ہے۔ تو عند المسجد الحرام میں، تو آپ لوگ جو ہے جنگ نہیں کرو مسجد حرام، سیکرٹ ماسک کی طرف کے پاس، یعنی کہ کعبہ کے پاس تم لوگوں نے جنگ نہیں کرنی۔ حتیٰ، لو جی حتیٰ آ گیا، اچھا، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں، ٹھیک ہے، قاتلو لڑائی کریں، فی ہی، حتیٰ آ گیا، لیکن وہ اتنا ہمیں کوئی کلیئر اس کے سامنے حرف جر نہیں ملا، وہ لائک مجرور نہیں ملا، تو لیکن بہرحال حتیٰ یہاں پہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سب سے، تم سب سے، فی ہی، ان اٹ، فی نے ہی کر دیا۔ اچھا جی، اگر تم لوگ ویسے تو سیکرڈ ماسک میں آپ نے نہیں لڑائی کرنی، لیکن اگر وہ وار کریں گے تو پھر آپ نے بھی اپنا بدلہ لینا، ڈیفینس کرنا اور بچانا ہے، اور یہ کہ پھر آپ نے جنگ کرنی ہے۔ فَإِن، پھر اگر، قاتلوکم، وہ جنگ کریں گے تم سب سے، فَقْتُلُوہُم، پس قتل کرو ان سب کو، ٹھیک ہے، دونوں کا فرق آپ دیکھ لیں۔
कातलूकुम, जंग करें तुमसे, फक्तुलूहुम, तो बस कत्ल करो तुम उनको, ठीक है। कदालिका, इसी तरह, यही है जजाउल काफिरीन, बदला काफरों के लिए। तो ठीक है, फिर अब टिट फॉर टैट होगा, अब लड़ाई शुरू की है तो फिर अब तो फिर लड़ाई तो फिर घुमसान लड़ाई करनी है। लेकिन देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ़इन तहो, फिर अगर वो बाज आ जाए, फ़इन अल्लाह, फिर बेशक अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। अगर वो बाज आ जाते हैं, फितना छोड़ देते हैं, लड़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर मुसलमानों को तो ये है कि जंग के बीच में भी अगर वो सुलह का पैगाम दें तो जंग छोड़ दो। जंग किसी हाल में पसंद नहीं की गई, लेकिन सेल्फ डिफेंस करना है। मुसलमानों ने दीन को फैलाने के लिए किया था, कोई अपने पर्सनल गेन्स के लिए कभी नहीं लड़ाई की, और ये कि सेल्फ डिफेंस के लिए और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। तो लेकिन ये है कि अगर वो रुक जाए, फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर दोबारा अल्लाह ताला इसको रिपीट करेंगे, वक़ातिलूहुम, और जंग करो, लड़ो उनसे, हत्ता, यहाँ तक के, ला, नहीं, तकूना, रहे, फितनतुम, कोई फितना, वयकून दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाही, फॉर अल्लाह। ठीक है, जब तक जंग करो, जब तक कि तुम लोग जीत जाओ और अल्लाह के दीन को फैला लो, तो जब तक फितना खत्म करो, जो लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी इन लोगों ने, तो ये कि तुम लोग उसको जंग करते रहो जब तक। अच्छा, फ़इन इंतहो, फिर अगर वो बाज आ जाए, फला, तो ना, उदवाना, कोई ज्यादती करो, इल्ला, एक्सेप्ट, अल ज़ालिमीन, एक्सेप्ट ऊपर जालिमीन के, जो मीन है ना, वरना जालिमून होता, अल्लाह की वजह से जालिमीन हो गया है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो बाज आ जाए, सुलह भेजते, तो फिर आपने वहीं पे सुलह कर लेनी है। लेकिन जे कि जो जालिम लोग हैं, यानी कि धोखेबाज लोग हैं, हो सकता है वो चाल चलें और आपसे कहें ओ बस जी जंग खत्म करते हैं, लेकिन ये कि वो फिर से हमला कर डालें, तो फिर ये कि नहीं, फिर आपने जो है दोबारा से जंग शुरू कर देनी है जब तक कि वो बाज ना आ जाए। तो रियल लोग जो हैं वो अगर धोखा नहीं दे रहे, असल में जंग बंद कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग रुक जाओ, सुलह कर लो। आपको पता है कि जिजिया कितना होता है? उस जमाने में ये था कि जैसे रोमन्स जो थे वो लोग, उन्होंने मतलब फिर काफी सारी उनकी जब चली गई थी, मुसलमानों से उनकी जमीनें चली गई, उनके मुल्क चले गए, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम को, और उन्होंने कहा कि हम जिजिया दे के, टैक्स दे के, तो हम जो है ना आपके अंडर आ जाते हैं। तो फिर उनको रहने दिया था, उनकी बाकी चीजों पे हमला नहीं हुआ था। और आपको पता है जिजिया कितना होता है? 4 दिनार जो थे, दिनार जो थे वो सोने के होते थे, एक पर पर्सन का पूरे साल का जो है वो 4 दिनार था। तो ये उनके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि वैसे ही उस जमाने में इतनी लूट मार होती थी कि वैसे ही आके जो है ना चोर डाकू ले जाते थे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा था। तो जब वो मुसलमानों की उसके अंडर आ जाते हैं, हुकूमत की उसमें प्रोटेक्शन में, तो फिर ये कि वो जिजिया देते हैं 4 दिनार पर ईयर, और फिर ये कि मुसलमान जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो उनके उसमें हुकूमत में रह रहे हैं। और फिर जब इतनी ज़्यादा रोमन एम्पायर वगैरह सब इनके अंडर आ गई, इतनी चीज़ें आ गई उनकी, तो फिर इतने ज़्यादा अरबों के हिसाब से समझे डॉलर्स की कीमत इनको मिल रही थी, बहुत पैसा आता था मुसलमानों के पास। लेकिन जो पर्शियंस ने ये नहीं एक्सेप्ट किया था। पर्शियन जंगजू थे, खुद भी अपने को बड़ा चीज समझते थे, वो लड़ते रहे, लेकिन वो हार गए। तो फिर ये कि वो जो है पर्शियन एम्पायर खत्म हो गई, इवेंचुअली वो सारे मुसलमान हो गए। लेकिन रोमन्स बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, जितनी भी बची कुछ उनकी जमीन थी, उन्होंने कहा चलो हमें छोड़ दो, हम जिजिया दे के तुम्हारी उसको मान लेते हैं, हुकूमत को मान लेते हैं। तो उनकी जो है अपनी थोड़ी असलियत रह गई। लेकिन पर्शिया जो था वो फिर सारा जो था वो मुसलमानों के अंडर आ गया, और वो जो थे सारे मुसलमान हो गए। आगे अल्लाह कहते हैं, अशहरुल हराम, माह हराम, ठीक है, जो 4 हैं आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 3 तो कंजेक्टिव है और एक रजब है, रजब पहले आता है। और रजब ये क्यों करते थे? क्योंकि रजब जो था वो, उसमें ये लोग उम्रे के लिए जाते थे, इसलिए उसको सेक्रेड मानते थे, और इनमें जंगें जो थी वो मना थी। और फिर कंजेक्टिव कौन से थे? जिलकादा, जिलहज्जा, और फिर मुहर्रम, ये 3 जो थे, ये जैसे हज के महीने शुरू हो जाते थे। हज वैसे पता है आपको, क्योंकि ये इतना दूर दूर ट्रैवल करके जाते थे, और इतना
پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ جاتے تھے، تو یہ بہت پہلے نکل جاتے تھے۔ رمضان ختم ہوتا تھا تو حج کے سفر شروع ہو جاتے تھے، شوال میں ہی شروع ہو جاتے تھے، لیکن خاص طور پہ یہ جو 3 کنزیکٹیو مہینے تھے اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، تاکہ حاجی جو ہیں وہ پیسفلی مکہ چلے جائیں، کعبہ کے پاس چلے جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں الشہر الحرام، ماہ حرام، سیکرڈ منتھس، عزت والے جو منتھس ہیں، بالشہر الحرام، وہ بدلے ہیں حرام مہینوں کے۔ یہاں پہ آپ کو یہ گرامر کا رول بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ سٹارٹ میں دیکھیں دونوں میں اوپر دمہ دمہ ہے، الشہر الحرام، ٹھیک ہے، پھر بی آ گیا، اس نے دونوں کو زیر زیر دے دی۔ تو سٹارٹ ہمیشہ اوریجنل فارم سے ہوتا ہے، اگر کوئی حرف جر نہیں ہے تو اوریجنل فارم جو تھی وہ الشہر الحرام بالشہر الحرامی۔ بہت اچھا کمپیریزن ہے یہاں پہ۔ سیکرٹ منتھ جو ہوتے ہیں وہ بدلہ ہوتا ہے سیکرٹ منتھس کا، یعنی کہ اس میں جنگ نہیں کرنی، ان کا لحاظ کرنا ہے، اس میں عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کو لوٹ مار نہیں کرنی ہے۔ والحرمات، اور حرمتوں کا، جو سیکرٹ چیزیں ہیں۔ سیکرٹ چیزیں کیا ہیں؟ کوئی سیکرٹ جگہ ہے جیسے کعبہ ہے، یا کوئی انسان ہے، انسان کی ہر انسان عزت کے قابل ہے، تو اگر کوئی انسان کی کوئی ناک کاٹ دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی عزت کا، اس کی حرمات کا، اس کی سیکرٹ چیزوں کا قصاص ہوگا، ٹھیک ہے، بدلہ لیا جائے گا اس کا، جو ہے پھر کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کا ناک کاٹا جائے گا، کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ ساری جو جگہیں ہیں ان کی عزت ہے، انسانی زندگی کی عزت ہے، انسانی ہر عضو کی، ہر پارٹ کی جو ہے وہ قصاص ہوگا، اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس کو قصاص دینا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، اگر وہ اس نے کسی نے کسی کا کان کاٹا تھا تو وہ اس کے اگلے دو کان کاٹ دے، اس طرح کرے تو علیکم، تم پر، تمہارے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے تو فاعتدوا علیہ، تو بس تم بھی زیادتی کرو، تم زیادتی کرو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، جتنا کوئی کرتا ہے اتنا کرو، بمثلی، اسی طرح کا، لائک، سیم کرو، معتدا، جو اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، علیکم، تم پر، تمہارے خلاف، تو تم اتنا بدلہ لے لو۔ اور بدلہ لینے میں اللہ یاد کراتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، ساتھ ہے کس کے؟ متقیوں کے، جو المتقین ہے، جو اللہ کانشیس رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے نا، بس میں تو وہی کہتی ہوں کہ چلو تھوڑا سا کم ہی کرو، چاہے اللہ نے اجازت دی ہے برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، تاکہ یہ کہ ظالم نہ ہو جاؤ، کیونکہ گھروں میں بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی جو جھگڑا شروع کرتا ہے تو سارا وبال اسی کے اوپر جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کبھی جھگڑا شروع نہ کیا کریں، تو تو ویسے بھی نہ کیا کریں، لیکن شروع تو بالکل ہی نہ کیا کریں، کیونکہ جو جھگڑا سٹارٹ کرتا ہے سارا وبال جھگڑا سٹارٹ کرنے والے کے اوپر جاتا ہے۔ اور یہ کہ تھوڑا آپ بدلہ لے سکتے ہو، کسی نے آپ کو ایک تانا مارا ہے، آپ بھی ایک تانا مار سکتے ہو، لیکن پھر وہی ہوتا ہے نا، جھگڑے میں ہم رکتے نہیں ہیں نا، ایک نہیں مارتے، پھر ہم 10 تانے مارتے ہیں، انہوں نے اگر ہمیں کچھ کہا تو پھر اللہ معاف کرے، پھر ہم ان کے فیملیز کو، بھائی بہنوں کو، امی ابو کو، پتہ نہیں کس کس کو کیا کچھ سنا جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جھگڑا اوائڈ ہی کر دیں، تو حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر ظالم ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو روکیں، اپنی زبان کو روک لیں، جب جھگڑا کرنے کو دل چاہے تو منہ میں انگلی ڈال دیا کریں، نہیں، روک لو روک لو روک لو، مجھے نہیں جواب دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر رکتے نہیں نا، ہم سے اتنا نہیں نا ہوتا، ہم زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہم ظالم نہ بنیں۔ اور چلو اگر آپ بدلہ نہیں لیتے کسی سے تو کوئی کیا کہے گا، چلو یہ تھوڑی بدھو سی ہے، تھوڑی بدلہ، اس کو بولنا بھی نہیں آتا، اس کو جواب بھی نہیں دینا آتا، کوئی بات نہیں، بدھو ہی صحیح، بدھو ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بد اخلاق تو نہ بنے کہ اتنا بدتمیزیاں کریں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، تو بس کوئی بات نہیں، تھوڑے سے بیوقوف بن جائیں، بدھو بن جائیں، خیر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی خاطر اپنی زبان کو روک دیا ہے، تو یہ ہے کہ جواب دینے میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی، سب کو زبان ملی، سب جواب دے سکتے ہیں، روکنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے غصے کو قابو کرنا، اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس وقت وہی کر لیا کرے نا، جب بھی کوئی نیگیٹو بات آئے، غصہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور یہ کہ 10 سیکنڈ کم از کم گزر جائے نا، تو پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
تو جگہ چھوڑ دیا کریں، اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جواب دینے کو دل چاہ رہا ہے، بدتمیزی ہو جائے گی، جگہ چھوڑ دیں. پھر جب سب جو ہے کام ڈاؤن ہو جائیں، پھر کسی ٹائم پہ کہہ دیں کہ بھئی یہ بات جو ہے نا، میں ہرٹ ہو گئی اس بات سے، آپ نے مجھے ہرٹ کر دیا. نائسلی میچیورلی جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کسی ٹائم پہ بتا دیا کریں، لیکن یہ کہ دونوں ایک ٹائم پہ جو ہے لڑنا نہیں چاہیے. تو گھر میں لڑائی دونوں جیسے میاں بیوی ہیں ایک ٹائم پہ نہ لڑیں، ورنہ وہ شدت 100% ہو جاتی ہے. تو 50% چھوڑ دیں، آپ کی طرف سے چلی گئی تو پھر وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، ایک آیت اس میں کرتے ہیں، پھر آگے حج کے احکام آ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیوں؟ اب دیکھیں اگر جنگ کا موقع آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ پہ کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کتنا زیادہ جو ہے نا. اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں، امریکہ، کینیڈا وغیرہ کی، پاکستان کی، آپ دیکھیں کتنا زیادہ اکانومی جو ہے وہ آرمی پہ جاتی ہے. تو جب جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر وہ یہ کہ جنگ بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ٹھیک ہے. اب اپنے پیسے لے کے مت بیٹھو، بلکہ اگر کہیں جنگ کا موقع آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آ گیا تو خوب خرچ کرو. ولا، اور نہیں، تلکو، تم ڈالو، بی ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، ود یور ہینڈس، التہلکہ، طرف ہلاکت کے. یعنی کہ خرچ کرو، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو خرچ کرو، سنبھال کے مت بیٹھو، ٹھیک ہے. خوب خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور اس میں ایک یہ بھی مطلب اسکالرز نے لیا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی کہ سوئسائڈ نہ کرو، اور یہ کہ اپنے جسم کو جو ہے وہ بھی ہارم نہ کرو، اسموکنگ نہ کرو، ڈرگز نہ دو، بلا وجہ کا جو ہے ایسی چیزیں مت کھاؤ جو تمہاری باڈی کو تکلیف دیتی ہیں، ہلاکت میں ڈالتی ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ تم ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ جو ہے نا بیدیکم الی التہلکہ، یہ اس طرح بھی وہ بتا رہے تھے. نعمان علی کا میں لیکچر سن رہی تھی کہ وہ ایک ایسا امیجن کریں کہ ایک آدمی ہے، وہ چاہے چوٹی پہ کھڑا ہے یا کسی دریا کے کنارے میں، اور اس طرح سے اپنے ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور اس طرح جھک رہا ہے کہ بس گر ہی جائے گا اس میں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، کہ اپنے آپ کو مرنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو ڈیتھ سے بچاؤ. تو اللہ کہتے ہیں کہ خرچ کرو. اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. تو خوب خوب نکالو اللہ کے راستے میں اپنے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ نکالو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے محسنین کو. تو احسان جو ہوتا ہے وہ اوپر کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. ایک انسان نے جو اچھا بننا ہوتا ہے نا، تو محسن جو ہوتا ہے وہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے. تو احسان کیا ہے؟ حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں احساس ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کہ اللہ سے تعلق ایسا مضبوط بناؤ کہ تم محسن بن جاؤ، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے احسان اور یہ ہوتا ہے محسن. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محسن بنا دے. آمین.